السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں۔ اور آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ آپ اگر اپنی زندگی میں ایک ربر بینڈ اپنے لیے لے لیں اور اپنے ہاتھ پہ سے پہن لیا کریں تو اس سے آپ کی زندگی کے اندر بہت بڑی پازیٹیو چینج آ سکتی ہے، اپنی پوری زندگی بدل سکتے ہیں۔ کیسے ہوگا؟ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، میں آپ کو سارا ایکسپلین کروں گا اور اس کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گا اور امید ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین، آتے ہیں واپس اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اوور تھنکنگ، کہ اوور تھنکنگ ہماری زندگی میں کیا مسائل پیدا کرتی ہے، کیا یہ اچھی چیز ہے، کیا یہ بری چیز ہے، اور اگر یہ بری چیز ہے تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں ہماری لائف کے اوپر، ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ اوور تھنکنگ ہوتی کیا ہے اور یہ کیسے سٹارٹ ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ ایک ڈپریشن میں، انزائٹی میں رہتے ہیں اور اس کی وجہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ بیسیکلی اس کی وجہ جو ہے وہ اوور تھنکنگ ہوتی ہے، وہ کچھ چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں۔ یہ جو اوور تھنکنگ ہے، اس کی دو چیزیں ہو سکتی ہیں آپ کی زندگی کے اندر۔ یا تو یہ آپ کے ماضی سے ریلیٹڈ کوئی ٹاپک ہو سکتا ہے جس کو آپ سوچتے ہیں اپنے دماغ کے اندر اور بار بار وہ ایک سائیکل چلنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں تھا، ایسا کیوں ہوا، میں اس کو کیسے بہتر کر سکتا تھا، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے ویسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسری ٹائپ جو ہے وہ یہ کہ آپ فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں کہ فیوچر کے اندر کچھ ایسی چیز ہونے والی ہے تو آپ پریشان ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لڑکے والے لڑکی کو دیکھنے آتے ہیں تو لڑکی ڈپریشن میں چلی جاتی ہے کیونکہ وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ان کو میں پسند آؤں گی نہیں آؤں گی۔ اسی طرح کی ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ جاب کا، لیٹ سے آپ کا ایک انٹرویو ہے تو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ انٹرویو کیسا ہوگا، ان کو میں پسند آؤں گا نہیں آؤں گا، اور اس طرح کی جو ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے اس کو آپ سوچتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ اوور تھنکنگ کرتے کرتے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اب ان چیزوں سے بچنے کے لیے کچھ ٹپس ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اوور تھنکنگ جو ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا یا اس کا پتہ لگانا بہت ضروری ہے کہ آپ اس وقت اوور تھنکنگ کر رہے ہیں۔ اب اوور تھنکنگ کرنے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص جگہ چاہیے یا کچھ خاص وقت چاہیے۔ آپ کسی وقت بھی کسی جگہ پہ بھی بیٹھ کے اپنے خیالات میں گم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو خیالات میں گم ہو جانا ہوتا ہے یہ صحت کے لیے اچھا نہیں۔ یہ سائنٹیفکلی بھی بات جو ہے ثابت ہے کہ اگر آپ اوور تھنکنگ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو ایک تو ڈپریشن ہو سکتی ہے، پھر یا انزائٹی ہو سکتی ہے، یا پھر اس سے اور جو آپ کے مسئلے آ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ایٹنگ ڈس آرڈرز پیدا ہو سکتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر۔ سلیپ پیٹرن جو آپ سونے کا جو آپ کا ایک انداز ہے وہ بدل سکتا ہے، آپ کی نیند اڑ سکتی ہے، نیندیں نہیں آ رہی، کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے، کھانے کا دل نہیں کرتا، بھوک نہیں لگتی۔ تو یہ بہت سارے عوامل ہیں، اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کی زندگی میں براہ راست اثر کرتی ہیں آپ کی ہیلتھ کے اوپر۔ اور ایک چیز جو اور ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا پیس آف مائنڈ جو ہے وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے اوور تھنکنگ کرنے۔ تو ہم نے کیا کہا کہ اوور تھنکنگ جو ہے وہ ایک نیگیٹو چیز ہے، ایک بہتر چیز نہیں ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے آپ نے، کیونکہ اس سے آپ انزائٹی ہو سکتی ہے، ڈپریشن ہو سکتا ہے، اس سے آپ کو جو ہے وہ ایٹنگ ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں، یا آپ کا پیس آف مائنڈ خراب ہو سکتا ہے، یا آپ کی سلیپ پیٹرنز خراب ہو سکتے ہیں، یا آپ کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں بیسیکلی آپ کی انرجی ڈرین ہوتی ہے، آپ کے اندر جو انرجی ہوتی ہے پازیٹیو انرجی، یا جو جس سے آپ نے کچھ بھی اپنی زندگی میں اچھا کرنا ہوتا ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ تو آپ کی پرفارمنس، آپ کی ایفیشنسی جو ہے اس کے اوپر کافی فرق پڑتا ہے اس چیز سے، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اب اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ اور سینٹرل کویسچن ہے۔ تو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ اس طرح کا ایک رسٹ بینڈ آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ اوور تھنکنگ کی طرف جانے لگے، بے شک وہ پاسٹ سے ریلیٹڈ ہو، بے شک وہ آپ کا فیوچر سے ریلیٹڈ کوئی ٹاپک ہے، تو آپ نے سب سے پہلے یہ کام کرنا، پہچاننا ہے کہ کیا میں اس وقت اوور تھنکنگ کر رہا ہوں۔ اس کو ڈیٹیکٹ کرنا سب سے پہلا پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ جب آپ کو لگے کہ نا میں ایسا ایسا خیالوں کی دنیا میں جا رہا ہوں تو اس وقت آپ نے فوراً اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ڈیٹیکٹ کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ ڈیٹیکٹ کریں نا، آپ نے ایک پہلا کام یہ کرنا ہے، وہ کیا کرنا ہے، آپ نے اونچی آواز میں کہنا ہے سٹاپ، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں اس طرح کا ایک ربر بینڈ لیں، اس کو اپنے ہاتھ پہ چڑھائیں اور اس کو ایسے کھینچ کے نا زور سے ماریں، اور ساتھ میں کیسے سٹاپ سٹاپ 2-3 دفعہ آپ نے یہ کرنا ہے جب تک آپ کی اوور تھنکنگ جو ہے وہ ختم ہو نہیں جاتی۔ یہ آپ کو تھوڑا سا فنی لگ رہا ہوگا جو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں لیکن یہ فنی نہیں ہے بالکل بھی، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ویسٹ جرمنی کے اندر ایک سٹی ہے بون، میں بھی وہاں سے پڑھا ہوا ہوں۔ تو بون ایک ہاسپٹل کا جو ہے ایک ڈاکٹر ہے، اس نے یہ میتھڈ جو ہے انوینٹ کیا کہ اوور تھنکنگ جو ہے اس سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو اس نے بیسیکلی یہ ایک چیز بتائی کہ اس طرح کا ایک ربر بینڈ لیں، ٹھیک ہے، اور جیسے ہی آپ اوور تھنکنگ سٹارٹ کریں تو آپ اس کو کھینچ کے زور سے ماریں اور ساتھ میں کہیں سٹاپ اونچی آواز میں، تاکہ آپ کے کان جو ہے اس کو سنیں۔ تو یہ کام کرنا ہے آپ نے۔
جب آپ یہ کام کریں گے نا تو یہ آپ نے ڈیلی بیسس پہ کرنا ہے، اور یہ کم از سے کم آپ نے 2 ہفتے تک اس کو ریپیٹ کرنا ہے. جب آپ 2 ہفتے تک اس چیز کو کریں گے نا تو آپ کو آہستہ آہستہ اوور تھنکنگ جو ہے اس سے آپ نکلنا شروع ہو جائیں گے، وہ آپ اس کی طرف نہیں جائیں گے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں اس وقت اوور تھنکنگ کر رہا ہوں اور میں نے یہ نہیں کرنی، تو اس سے آپ جو ہے نا وہ بچ سکیں گے. دوسری ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اوور تھنکنگ سے بچ سکتے ہیں یہ سوچ کے کہ آپ صرف یہ اتنی تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ کیا یہ حقیقت ہے جو میں سوچ رہا ہوں، کیا ایسے ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ ماضی کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ اتنا سوچیں کہ ماضی میں جو ہو گیا کیا میں اس کو بدل سکتا ہوں؟ نہیں بدل سکتے نا آپ ماضی میں جا کے تو نہیں چیزیں بدل سکتے، تو پھر اس کے بارے میں سوچنے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو بھول جائیں. اب آپ اگر اس میں کچھ غلط ہوا تھا تو اس کو اپنی زندگی سے ربر لے کے اس کو مٹا دیں کہ یہ چیز میری زندگی میں ایسا ہوئی تھی. اس کو بار بار نہیں سوچیں. اور اگر فیوچر کے بارے میں آپ کچھ سوچ رہے ہیں تو اس کے بارے میں دیکھیں ابھی تو فیوچر وہ آیا نہیں ہے، آپ اس کے لیے اچھی پریپریشن کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت کیا ہوگا یہ آپ کو تو نہیں پتا کہ ایسا ہی ہوگا جو آپ سوچ رہے ہیں. تو اگین وہی بات کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ حقیقت ہے جو میں سوچ رہا ہوں. لیٹس سے کہ اگر آپ ایک اپنا جاب انٹرویو کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ میرا انٹرویو پتہ نہیں کیسا ہوگا، مجھے وہ میں ان کو پسند آؤں گا یا نہیں آؤں گا، وہ مجھے جاب کے لیے رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یہ ایسا ہوگا یا ایسا نہیں ہوگا. آپ کو تو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے. آپ نے اگر اچھا سا انٹرویو، کئی دفعہ تو لوگ ایسے ہی جو اتنے اچھے بھی پرفارم نہیں کرتے. میں اپنی زندگی کے بارے میں آپ کو یہ چیز کہہ سکتا ہوں، میرے ہر وہ انٹرویو جس کے اندر مجھے یہ لگا تھا کہ میں اتنا اچھا پرفارم نہیں کیا، وہ سب سے اچھا انٹرویو تھا. کیوں؟ جب آپ آرٹیفیشلی اپنے آپ کو اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا تو بیسیکلی اگلا بندہ آپ کو فوراً پہچان جاتا ہے کہ آپ اوریجنل نہیں ہیں، آپ جینون بات نہیں کر رہے. تو خیر چلتے چلتے ایک ٹپ میں آپ کو دیتا جاؤں گا، انٹرویو سے ریلیٹڈ ٹپ ہے کہ اگر آپ نے کبھی بھی کوئی جاب انٹرویو دینا ہو نا تو ہمیں جینون رہا کریں. بس آپ نے جو آپ ہیں بس آپ وہ ہی ہیں، آپ نے وہ جا کے ان کو پریزنٹ کرنا ہے، بالکل اپنے آپ کو فیک نہیں کرنا. تو پہلی بات یہ تھی کہ آپ نے اس طرح کا ربر بینڈ لینا، اونچی آواز میں سٹاپ کرنا ہے جب آپ اوور تھنکنگ میں جائیں گے. دوسری بات آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کیا یہ حقیقت ہے جو میں سوچ رہا ہوں یا یہ صرف جو ہے خیالات ہیں. تو ان کو صرف خیالات کو سمجھ کے آپ نے ان کو ریجیکٹ کر دینا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، پاسٹ میں تھا اس کو آپ بدل نہیں سکتے، وہ بھی صرف خیالات ہیں، حقیقت تو ہوگی جو ہوگی اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، تو آپ اس کو نہیں بدل سکتے. اور فیوچر کے بارے میں جب بھی ہونا ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے مائنڈ کو اور چیزوں کے ساتھ فل کرنا شروع کریں. مثال کے طور پہ آپ ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ جس وقت آپ کی اوور تھنکنگ ہو اور آپ اس میں نہیں کر رہے تو آپ یہ سوچیں کہ جہاں بھی آپ ہیں اس مومنٹ میں، اس لمحے میں، آپ اپنے انوائرمنٹ کو، اپنے ارد گرد کی جو بھی چیزیں ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے انجوائے کریں. انجوائے یہ کریں کہ آپ ان میں پازیٹیو چیز دیکھیں کہ یہ کتنا اچھا ہے، مطلب یہ سامنے درخت کتنا پیارا ہے، یا یہ کوئی بھی ایسی چیز اس کے بارے میں ہم پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں تو آپ اس اوور تھنکنگ میں سے نکلنا شروع کر دیں گے. یا آپ ایک کام جو اور کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو وہاں سے چینج کر لیں، یعنی کہ آپ ہاٹ شاور لے سکتے ہیں. یہ بڑا ایک بڑی اچھی ریمیڈی ہے کہ آپ ایک ہاٹ شاور لیں. اگر آپ کہیں ایسی جگہ پہ ہیں، اچھا جس طرح ہم یورپ میں، تو یورپ میں تو ہاٹ شاور ہی کہتے ہیں، لیکن اگر آپ پاکستان، انڈیا کہیں اور جگہ پہ ہیں یا مڈل ایسٹ میں تو آپ ٹھنڈے پانی سے بھی نہا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک شاور لے لیں، فریش ہو جائیں. ٹھیک ہے، اس سے آپ اس میں سے نکل سکتے ہیں. اگین میڈیٹیشن، اپنے مائنڈ کو اس چیز سے نکالنے کے لیے آپ کو اپنے مائنڈ کے اوپر کنٹرول سیکھنا ہے. نماز جو ہے وہ میڈیٹیشن کی بیسٹ فارم ہے مسلمانوں کے لیے، اور جو نان مسلمس ہیں وہ اپنی اور ڈفرینٹ قسم کی جو میڈیٹیشن ہے، نیچر میں جا کے یا اکیلے گھر میں، ساری چیزوں سے بالکل اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے وہ کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کی زندگی کے اندر اوور تھنکنگ جو ہے اس کو کنٹرول کرنے میں بہت ہیلپ فل، بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. ان کو ضرور کیجیے گا. اور یہ ہے کہ جب بھی آپ اوور تھنکنگ کرنے لگیں تو بالکل شروع میں آپ نے اس میں سے باہر نکلنا ہے، اس کو سوچنا ہے. آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے آپ کو پازیٹیو لائف کی طرف لے کے آئیں، کیونکہ جو پازیٹیو لائف ہے وہی آپ کو آگے زندگی میں آگے بڑھا سکتی ہے. اوور تھنکنگ، ماضی کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا ہے یا مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ پریشان رہنا، یہ آپ کو آگے نہیں لے. ایک چیز جو اور کر سکتے ہیں مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ یہاں پہ میں کہوں گا کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ اللہ کی ذات پہ ہے. تو ایمان کو بہت ساری اس کی جو تعریفیں ہیں، ڈیفینیشنز ہیں، لیکن ایک ڈیفینیشن اس کی یہ ہے ایمان کی کہ جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ رہے، آپ کے پاس امید بھی ختم ہو جائے ساری چیزوں سے، ہر چیز آپ کے پاس مالی طور پہ کچھ نہیں ہے، آپ امید تک بھی کھو چکے ہیں، تب اللہ کی ذات سے امید رکھنا کہ وہ آپ کے کام آئے گا، یہ ایمان ہے. تو اصل میں یہ جو اوور تھنکنگ ہے یہ ایک نیگیٹو پہلو ہے، ایک نیگیٹو عمل ہے زندگی کے اندر. یہ تب زیادہ ہو جاتا ہے جب آپ کا ایمان اللہ کی ذات کے اوپر کم ہو جاتا ہے، ویک ہو جاتا ہے.
تو آپ اپنے ایمان کو بھی مضبوط کریں. یہ بہت ضروری چیز ہے. یہ آپ کو آپ کی پروفیشنل لائف کے اندر بہت آگے لے کے جا سکتا ہے. دیکھیں اگر آپ سے کچھ غلط ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے اس میں سے لیسنس لرن تو لے سکتے ہیں کہ اچھا نیکسٹ ٹائم میں نے اس کو ایسے نہیں کرنا، لیکن اس کو لے کے بیٹھ جانا، سوچتے رہنا کہ یار یہ کیوں ایسا ہوا، یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ یہ سوچیں کہ یہ ایسا ہی ہونا تھا اور اس میں کچھ نہ کچھ بہتری ہے. دیکھیں اگر کوئی بھی بہتری نہیں ہے نا، تو ہمیشہ کچھ بھی جو برا ہوتا ہے اس کے اندر سے ایک پازیٹیو لیسن آپ کو ملتا ہے، اور یہ ملتا ہے کہ آپ نے وہ غلطی، وہ چیز دوبارہ زندگی میں نہیں کرنی. تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے، اور اسی پازیٹیو چیز کے لیے وہ ہوا تھا، اور اس نے آپ کو یہ پازیٹیو میسج دیا. اگر وہ نہیں ہوتا تو آپ آگے چل کے بڑا نقصان کر سکتے تھے اپنا. تو اس لیے جو بھی زندگی کے اندر کہیں نقصان ہو گیا، کہیں کوئی نیگیٹو چیز آپ کی زندگی میں ہوئی ہے جس کا آپ کو دکھ ہے، تو اس کے بارے میں ہمیشہ یہ سوچیں کہ وہ چیز اب میں نے دوبارہ بہتر کرنی جب دوبارہ زندگی کے اندر آئے. تو پریشان ہونا یا اس کے بارے میں سوچتے رہنا یہ کوئی حل نہیں ہے. یہ تھی آج کی ویڈیو. اس میں نے کوشش کی آپ کو بتانے کی کہ اوور تھنکنگ کیا ہوتی ہے، اوور تھنکنگ کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اور اوور تھنکنگ سے کیسے بچا جا سکتا ہے. تو بیسیکلی میں نے آپ کو کچھ ٹپس دی ہیں، ان ٹپس کے اوپر عمل کریں. امید ہے کہ آپ کو ربر بینڈ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، لیکن اگر آپ کو پڑ جائے تو اس کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. آپ کی اپنی لائف ہے، آپ کی اپنی زندگی ہے، اس کو آپ بہتر طریقے سے آگے گزار سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اوور تھنکنگ سے اپنے آپ کو بچائیں، اور خوش رہنا سیکھیں، خوش رکھنا سیکھیں. خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں. میری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.